سارے رشتے دنیا میں خوبصورت سے خوبصورت ہیں، سب رشتے ایک دوسرے کے قریب کرنے والے اور ایک دوسرے سے محبتیں لینے اور ان پر محبتیں نچھاور کرنے والے ہیں، مگر اس رشتے کا آپ کیا کہیں گے جس رشتے کی شان اتنی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے ساتھ اس کا ذکر کیا، اپنے حقوق کے ساتھ اس کے حقوق کا ذکر کیا، اور ایسا عظیم الشان رشتہ جس کو ہم دنیا میں ماں اور باپ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اے انسان تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا، یہ حکم دیا کہ اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک مت کرو، اور فوراً اگلی بات کیا فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیا اس حسن سلوک کی حدود و قیود زندگی تک ہیں یا زندگی کے بعد بھی؟ اور کیا یہ رشتے جو اللہ نے ہمیں عطا کیے، ان رشتوں کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے جو ہم کرتے ہیں، یا اس سے بڑھ کر بھی کسی سلوک کے مستحق ہیں؟ تو آئیے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں چلیں اور دیکھیں، وہاں ایک منظر نظر آتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ موجود ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جو اس محفل میں بیٹھا ہے ایسا ہو جس نے اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کی ہو تو وہ مجلس سے اٹھ جائے۔ آپ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا، پھر دوسری مرتبہ فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص آج اس حال میں بیٹھا ہے کہ کسی کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے یا وہ قطع رحمی کر کے آیا ہے، کسی سے تعلق توڑ کے آیا ہے، تو وہ مجلس سے اٹھ جائے۔ آپ نے دوسری بار بھی فرمایا مگر کوئی شخص نہیں اٹھا۔ آپ نے جائزہ لیا، تیسری بار پھر فرمایا کہ جو شخص آج قطع تعلق ہی کر کے آیا ہے، کسی رشتہ دار کو ناراض کر کے یا اس سے تعلق توڑ کے آیا ہے، اس مجلس سے اٹھ جائے۔ جب 3 مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو ایک آدمی وہاں سے اٹھا اور فوراً باہر نکل گیا۔ کچھ دیر گزری، ابھی محفل برخاست نہیں ہوئی کہ وہ شخص واپس آ گیا۔ جب واپس آیا، اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پیچھے پہلے والی جگہ پہ مت جاؤ بلکہ میرے قریب آ کے بیٹھو۔ وہ شخص جب آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہوا، مجھے بیان کرو، جو معاملہ ہوا، جو واقعہ ہوا وہ بیان کرو۔ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، میری خالہ کے گھر میں میری ایک رشتہ داری قائم ہوئی، وجوہات پیدا ہوتی گئیں اور وہ رشتہ نبھ نہ سکا۔ میری اور میری خالہ کی لڑائی ہو گئی اور لڑائی اس حد تک بڑھ گئی کہ میں نے غصے میں آ کر خالہ سے کہہ دیا کہ میرا اور تمہارا آج کے بعد کوئی تعلق نہیں، میرے گھر سے فوراً نکل جاؤ، اور میں نے خالہ کو گھر سے نکال دیا اور وہ روتی ہوئی میرے گھر سے چلی گئی۔ آپ نے جب بار بار یہ ارشاد فرمایا تو میں اٹھا اور میں اٹھ کر سیدھا خالہ کے گھر گیا اور میں نے جا کے اس سے معافی مانگی۔ خالہ نے کہا کہ یہ کیا عجیب معاملہ ہے، ابھی تو کچھ دیر پہلے تم نے دھکے دے کے مجھے گھر سے نکال دیا اور ابھی تم میرے دروازے پہ خود معافی مانگنے آ گئے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، آقا میں نے سارا معاملہ خالہ کے گوش گزار کیا، اس کو بتا دیا اور کہا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو ورنہ میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے رد کر دیا جاؤں گا، میری دنیا اور آخرت کو بچا لو اور مجھے معافی عطا کر دو۔ میری خالہ نے کہا کہ تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور یا رسول اللہ
اب میں اپنی خالہ سے معافی مانگ کر آ رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ اعلان اس لیے کیا کہ میرے پاس جبریل آئے، اور جبریل نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، جب کسی مجلس میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو قطع رحمی کر کے آئے اور وہ مجلس میں بیٹھا ہو، تو اس کی موجودگی میں پوری مجلس کے لوگ بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہیں تو وہ شخص جو قطع تعلقی کر کے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ کے آیا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے پوری محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ عزیزات محتشم، ذرا سوچئے، غور کیجئے، ایک ایک رشتے کی قدر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح سے سکھائی، کس طرح سے سمجھائی، اور ان رشتوں کا تقدس کس طرح سے بتایا۔ آج ہم اپنے رشتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ ہمارے کتنے رشتہ دار زندگی میں ہم سے راضی اور ہم ان سے راضی ہوتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ جس وقت یہ سارے رشتے ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، تو پھر ہم ایک ایک رشتے کا نام لے لے کر اس کو پکار کر پھر ہم روتے ہیں، دنیا کو سناتے ہیں، دکھاتے ہیں